اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اسلام ایک معتدل سا دین ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے۔ وسطاً کی تفسیر میں علماء، مفسرین، محدثین، صحابہ و تابعین وہ لکھتے ہیں کہ وسطاً سے مراد عدلاً، تم ایک معتدل امت ہو۔ ہمیں اللہ رب العزت نے جو دین کے احکامات دیے ہیں وہ جہاں سابقہ ادیانوں سے ممتاز ہیں، وہاں اس دور میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں وہ تو صحیح معنوں میں اس کے کسی جانب بھی نہیں ٹھہرتے۔ ہم سب جانتے ہیں گزشتہ ہفتے پشاور کی مسجد میں دھماکہ ہوا، اور دھماکہ بھی عین اس وقت ہوا جب نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، اور دھماکہ کرنے والا بھی صف اول پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو کیا تعلیمات دی جاتی ہیں؟ ان کی کیسے ذہن سازی کی جاتی ہے؟ اور ان کو مسلمانوں کے خلاف کیسے ابھارا جاتا ہے؟ یہ یقینی سی بات ہے کہ اعتدال کی راہ سے ہٹنے کا نتیجہ ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ایسا گروہ بھی مسلمانوں میں پیدا ہوا، وہ نمازیں بڑی عمدہ پڑھتے رہے، عبادات میں بہت کامل طریقے سے چلتے رہے، لیکن ایک چیز ان میں آ گئی، اور وہ یہ تھی کہ جو شخص بھی کوئی بڑا گناہ کر لیتا ہے وہ امت مسلمہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں، نہ ہی ان کا نظریہ ہے، نہ رہا ہے، اور نہ ہو سکتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ رب تعالیٰ کی مشیت میں ہوتے ہیں، اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے، اور اللہ رب العزت چاہے تو ان کو عذاب دے۔ وہ تحت مشیت اللہ تعالی رہتے ہیں۔ لیکن یہ نظریہ بنا لینا کہ کوئی بھی کبیرہ گناہ کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے،
جب دائرہ اسلام سے نکلے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کافر ہو جائے گا، اور ان کے بقول جب کافر ہو جائے گا تو اس کو قتل کرنا جائز ہو جائے گا۔ یہ باقاعدہ ذہن سازیاں کی جاتی ہیں، اور ظلم کی بات یہ ہے کہ اس کو جہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو فساد ہے۔ جہاد تو ان لوگوں سے ہوتا ہے جو کلمہ ہی نہیں پڑھتے، غیر مسلم ہیں، اور غیر مسلموں سے بھی وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، جو امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، اور نہ ہی اللہ رب العزت ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے سے منع کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو یہودیوں کے بہت بڑے 3 قبیلے آباد ہیں، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ بڑا ہولڈ تھا ان کا مدینے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ان سے معاہدہ کیا ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی ہمارے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے، اور نہ ہی ہم تمہیں تنگ کریں گے۔ اب مدینہ تو ریاست بن چکی اسلام کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے امیر بن چکے۔ آپ چاہتے تو یہودیوں کو قتل کروا دیتے، لیکن آپ نے ان سے معاہدہ کیا ہے۔ یہ بہت غلط تصور دنیا میں دکھایا جا رہا ہے کہ اسلام تشدد پسند دین ہے۔ اسلام تو رب کعبہ کی قسم کائنات کا سب سے رحمت والا اور اللہ رب العزت کے فضل سے لوگوں پہ احسان کرنے والا دین۔ اب آپ نے فرمایا ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور تم نے کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرنی، آرام سے رہو، ہم آرام سے رہیں گے۔ کوئی بھی لشکر اسلام کے خلاف اگر یہاں حملہ کرتا ہے مدینہ میں، ہم تم سے یہ بھی مطالبہ نہیں کریں گے کہ ہمارے ساتھ مل کے لڑو، بلکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تم نے ان کا ساتھ نہیں دینا، اسلام کے خلاف سازش نہیں کرنی، مسلمانوں کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، اور ہمارے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ تم یہاں امن سے رہ سکتے ہو اور جب تک چاہتے ہو رہ سکتے ہو۔ لیکن چونکہ یہودیوں کی عادت ہے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، ان میں سے ایک گروہ نے تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ کہا کہ آپ کو بہانے سے بلا لیتے ہیں اور پھر کوئی منصوبہ بنا کے آپ کا نعوذ باللہ کام تمام کر دیتے ہیں۔ چونکہ امن کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، اور شاید ایک اسلام ہی ایسا دین ہے جو سب سے زیادہ معاہدوں کی پاسداری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ۔ ان کو ذمہ کہا جاتا ہے جن سے ہمارے معاہدے ہوتے ہیں اور ہمارے ملک میں یہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ جس مرضی مذہب کا ہو۔ اس نے پاسپورٹ لیا، اس نے اجازت لی، اس نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، وہ ہمارے ملک میں رہ رہا ہے۔ اسلام اتنا امن اس کو دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کسی عہد و پیمان والے آدمی کو قتل کر دیا، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ اور کئی مواقع ایسے آئے بھی کہ کچھ وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام وفدوں کو قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی بدتمیزی بھی کر لی انہوں نے، اور عمر فاروق کی تلوار بھی حرکت میں آ رہی تھی کہ آپ نے منع فرما دی۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔
وہ کسی لکھنے والے نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جو اسلام وضو کے وقت پانی ضائع کرنے کی اجازت نہ دیتا ہو، وہ کسی کا خون ضائع کرنے کی کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ وہ ایک جنگ کے موقع پہ آپ نے عورت قتل ہوئی دیکھ لی، تو صحابی رسول فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان والضعفاء، کمزور قسم کے لوگ، ضعیف قسم کے لوگ جو جنگ نہیں کرتے، عورتیں نہیں کرتی، بچے نہیں کرتے، آپ نے منع فرمایا کہ جنگ کی حالت میں ان کو قتل کیا جائے۔ جنگ تو جنگجوؤں سے ہوتی ہے، ان لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں۔ اب یہ اسلام کے بڑے خوبصورت احکام ہیں اور بڑے ہی عمدہ احکام ہیں، لیکن جو شخص ان سے نکلتا ہے اور اپنے اندر شدت پیدا کرتا ہے، وہاں کام خراب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ کچھ مال تقسیم کر رہے تھے اپنے صحابہ میں، اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہے، آپ کی خوبصورت عادت شریفہ بھی ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ آتا تھا آپ اس میں سے اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے گھرانے کا خرچ مجاہدوں کے مال غنیمت کے 5ویں حصے سے پورا ہوتا تھا۔ اس کو خمس کہا جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، جو تم مال غنیمت اکٹھا کرو گے ان میں سے 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ آپ آخر میں اٹھتے تو پلو جھاڑ کے اٹھتے تھے، اپنے ہاتھ جھاڑ کے دکھاتے تھے میں اپنے گھر میں کچھ نہیں لے کے جا رہا۔ بڑے عدل والا آپ کا معاملہ تقسیم کا، اور آپ سے بڑھ کے کائنات میں انصاف پسند کون ہو سکتا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ کبھی کبھی آپ تقسیم میں کسی ایسی چیز کا خیال رکھ لیتے تھے جو وقت کی زیادہ ضرورت ہوا کرتی تھی۔ ایک دفعہ بحرین سے مال آیا، اور بحرین آپ کے زمانے سے ہی بڑا ترقی یافتہ شہر گردانا جاتا ہے، اور آپ نے کچھ لوگوں سے وعدے بھی کیے ہوئے تھے کہ جب بحرین سے مال آئے گا تو آنا، میں تمہیں دوں گا۔ اب آپ نے اس مال کا اکثر حصہ کہہ لیں، پورا حصہ کہہ لیں، وہ ان صحابہ میں تقسیم کر دیا جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اب صاف ظاہر ہے جن صحابہ نے دین کے لیے جائیداد، گھر بار، بیوی بچے سب کچھ چھوڑ دیا، ان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا۔ اب جو مدینہ میں رہنے والے انصاری صحابہ ہیں، ان میں سے بعض کے ذہن میں یہ بات چلی گئی، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ انسان کے ذہن میں کسی بات کا آ جانا اور بات ہے، اور پھر اس کو دماغ میں بٹھانا اور زبان سے نکالنا اگلی بات ہوا کرتی ہے۔ مختصر کے کسی کی زبان سے یہ نکل بھی گیا، اِنَّ سِيُوفَنَا تَقْطُرُ الدِّمَاءَ، تلواریں ہماری ابھی تک خون ٹپکا رہی ہیں، جنگیں ہم نے لڑی ہیں، قربانیاں ہم نے دی ہیں، اور ہمیں اس مال میں سے کچھ بھی نہیں مل رہا، سارے کا سارا مہاجروں کو دیا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ الفاظ بولے تھے اور کمال کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، میرے انصاریوں اور اے انصار کی جماعت، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ساری دنیا کے لوگ مال لے جائیں اور تم اپنے گھروں میں اللہ کا رسول لے جاؤ؟ میں نے تو مکہ چھوڑ کے تمہارے در اور تمہارے گھر کو اپنا لیا ہوا ہے، اور کہا مجھے قسم ہے اگر ساری کی ساری دنیا ایک طرف نکل پڑے
اور میرے انصاری صحابہ کسی دوسری طرف نکلیں گے تو میں انصاریوں کے ساتھ جاؤں گا، مجھے انصاریوں کے ساتھ رہنا پسند۔ اب کہاں دنیا کا مال، کہاں رب کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصاری خوشی سے جھوم اٹھے، فرمایا لو سلکت الناس الی واد وسلکت الانصار الی واد لسلکت الی واد الانصار۔ ساری کائنات کے لوگ کسی وادی کی طرف نکلیں اور انصار دوسری وادی کی طرف چلیں گے تو میں انصاریوں کے ساتھ جاؤں۔ ولولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار۔ فرمایا اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی، میں مکہ سے نہ آیا ہوتا تو میں نے بھی اپنے آپ کو انصاری کہنا تھا۔ بس صحابہ خوش ہو گئے، لیکن ایک موقع ایسا بھی دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور کھڑا ہو کے کہنے لگا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنک لا تعدل۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو میں ادب سے بول رہا ہوں، اس بدبخت نے تو نہیں بولے۔ اعدل یا محمد فإنک لا تعدل، محمد انصاف کر، تو انصاف نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک وویلک، بڑا افسوس ہے تجھ پہ، فإن لم أكن أعدل فلن يعدل۔ اگر کائنات میں میں محمد انصاف نہیں کروں گا تو پوری کائنات پہ کوئی شخص انصاف نہیں کر سکے گا۔ یہ نکل گیا مجلس سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یخرج من ذئذ ھذا، اس آدمی کی نسل سے لوگ پیدا ہوں گے، یقرؤون القرآن، قرآن بڑا خوبصورت پڑھیں گے، لا تجاوزوا عن حناجرہم، لیکن قرآن ان کے گلے کی زینت ہوگا، ان کے دل میں قرآن نہیں اترے گا، جھوٹے ہوں گے، منافق ہوں گے، سفہاء الاحلام ہوں گے، عقلوں کے مارے ہوئے ہوں گے، جوانی کی عمروں والے ہوں گے، نمازیں بڑی خوبصورت پڑھیں گے، یقولون قول خیر البریہ، باتیں بڑی خوبصورت کریں گے، لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمی، دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ کمان سے نکلا ہوا تیر، زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں آتی۔ یہ بدبخت جب دین سے نکل جائیں گے تو آپ نے فرمایا یہ گویا کبھی واپس نہ آئیں گے۔ فرمایا ان کو جہاں پاؤ وہیں پہ ان کو قتل کر دو، ان کو قتل کرنے والے کو اللہ رب العزت کائنات میں سب سے زیادہ اجر نصیب فرمائے گا۔ یہی خارجیہ مسجدوں میں دھماکے کر رہے ہیں، اسی نسل کے حامی چلے ہوئے جو سب سے پہلے عبداللہ بن سبا بدبخت کے نام سے اٹھ کے جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ یاد رکھیے جہاد کے نام پہ نا ان بدبختوں نے مجاہدوں کو بھی بدنام کر رکھا ہوتا ہے اور جہاد کو بھی بدنام کیا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی بھی یہ غیر مسلم کو کچھ نہیں کہتے۔ ان بدبختوں کی تلواریں جب چلتی ہیں تو اسلام کے خلاف ہی چلتی ہیں۔ یہ زمانے کے بدبخت، بلکہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور 3 دفعہ انہوں نے یہ کلمات بولے کلاب النار کلاب النار کلاب النار، یہ جہنم کے کتے، جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے کتے ہیں۔ تو صحابی نے پوچھ لیا کہ یہ آپ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کہا میں نے سرور کائنات سے یہ سنا ہوا ہے کہ آپ کی امت کا ایک گروہ ایسا بھی اٹھے گا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، نمازیں لمبی لمبی پڑھیں گے، ان کی داڑیاں بڑی لمبی ہوں گی، ان کے رہنے سہنے کے طریقے سچے اور پکے مسلمانوں جیسے ہوں گے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے ہی سمجھو گے، کچھ نہیں سمجھو گے۔ قرآن بہت خوبصورت پڑھیں گے اور باتیں بڑی خوبصورت کریں گے، لیکن ان کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ جب داعش نئی نئی اٹھی تھی نا تو بہت سے لوگوں نے اس کو بڑا اچھا سمجھا تھا، اور سیدھی سی بات ہے فتنہ جب شروع میں اٹھتا ہے تو حق اور باطل کی پہچان بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ بہت سے علماء نے ان سٹیجوں پہ ان کی تعریف بھی کی تھی کہ اب دنیا میں ایک جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور ان کا نعرہ جو ہے وہ خلافت کا نعرہ ہے۔
کہ ہم خلافت راشدہ والا اسلوب دنیا میں پیش کر دیں. اور بات سیدھی سی ہے، کمی کوتاہی تو ہو سکتی ہے، ہم اپنے علم کے مطابق بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی کو معاف فرما دے. یہ خلافت قائم کی نہیں جائے گی جو خلافت نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد چلی، جس خلافت کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق تھے، پھر عمر فاروق، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امیر معاویہ، پھر امی خاندان، پھر عباسی خاندان. یہ ایک طویل سلسلہ ہے، چلتا رہا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے خوبصورت زمانے. آپ نے فرمایا تھا زیورات سے لدی ہوئی عورت ہیرا مقام سے نکلے گی، یعنی شام کے علاقے سے چلے گی، مکہ مکرمہ آئے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، واپس اپنے گھر تک پہنچ جائے گی، اور اسے سوائے اللہ رب العزت کے ڈر کے کسی کا خوف نہ ہوگا، معاشرے میں امن ہی امن ہو. اب یہ خلافت تو دوبارہ قائم نہیں ہو سکتی، سیدھی سی بات ہے. لیکن احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ خلافت قائم ہوگی، اور اللہ رب العزت خود اس خلافت کو قائم کریں گے. اور تب کریں گے جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، ان کا نام اور کنیت میرے ہی جیسی ہوگی، اور وہ دنیا میں ایک دفعہ پھر سے اسلام کا جھنڈا لہرا دیں گے، امن و امان قائم ہو جائے گا، برکتوں اور رحمتوں کا زمانہ ہوگا. اور بات تو پہلے بھی اشاروں میں ہو چکی، اگر کسی بھی علاقے کے لوگ پورے طور پہ ایمان پہ قائم رہنے والے بن جائیں، ایمان پہ چلنے والے بن جائیں، ایمان کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، ان کے سارے معاملات اسلامی ہو جائیں، اللہ کی قسم ہے اللہ ان لوگوں پہ آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، یہ پتھروں کے اوپر کچھ نہیں اگتا. جو سنگلاخ قسم کے پتھر ہیں نا، مکہ سے مدینہ آپ جائیں تو یہ سارا پہاڑی سلسلہ بہت سخت پہاڑ ہے، گرمی برساتے ہیں، آگ برس رہی ہوتی ہے، ان کے اوپر کیا اگ سکتا ہے؟ کچھ نہیں اگے گا. لیکن حدیث میں ہے کہ اس دور میں اگر ان پہاڑوں پہ بھی کوئی شخص دانہ پھینک دے گا، اس دانے کو اللہ اتنا رزق لگا دے گا کہ ایک ہی پھل پوری کی پوری بستی کھا لے گی، لیکن وہ پھل ختم نہیں ہو. یہ خلافت تو اب قائم ہونی نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، جتنی بھی جماعتیں اور جتنی بھی تنظیمیں اس خلافت کو قائم کرنے کا دعویٰ لے کے اٹھیں گی، وہ ساری کی ساری باطل طریقے پہ چل رہی ہوگی. لوگ بہت خوش ہوئے کہ جہاد کا علم بلند ہو گیا ہے اور امریکہ کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، اور پیچھے خلافت راشدہ والا وہ جھنڈا لگ گیا ہے، اور خلافت کے نام سے ایک پاسپورٹ جاری ہو گیا ہے، اب دنیا میں خلافت ہی خلافت قائم ہو جائے گی. ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ یہ لوگ عراق سے اٹھے تھے. عراق فتنے کی سرزمین ہے، نبی کائنات نے بتایا تھا عراق سے فتنے اٹھیں گے، فتنے رہیں گے، قیامت تک رہیں گے. لہذا جتنی بھی جماعتیں وہاں سے اٹھتی ہیں فتنے سے خالی نہیں ہوتی. اور اس وقت پتہ چلا اس گروہ کے نعوذ باللہ اس دین سے دور ہونے کا، جب ابو بکر بغدادی نے سب سے پہلے خطبہ دیتے ہوئے خطیب کی گردن پہ چھری پھیر دی تھی، اور پھر اس کی جگہ پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا. لوگ اس کو جہاد کہنے لگ جاتے ہیں. اور اب سیدھی سی بات ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے میں نے انٹرویو سنا، ایک نوجوان لڑکا، ابھی اس کی داڑھی آ رہی تھی، تو وہ ہمارے کسی بارڈر سے انٹر ہوا، تو آگے سیکورٹی والے لوگوں کو شک پڑا، تو اس کی تلاشی لینے لگے، تو اس نے بم بلاسٹ کر دیا. اب جب بم بلاسٹ ہوا تو وہ اتفاق سے مس ہو گیا، اس کے یہ بازو کٹ گئے. نقصان نہ ہوا کیونکہ بم بلاسٹ نہ ہو سکا، خود ہی اپنا نقصان کر بیٹھا. تو اس سے انٹرویو لیا گیا، ہمارے ٹی وی اینکر بھی پہنچے، ادارے بھی پہنچے، ٹی وی والوں نے وہ اس کا انٹرویو شائع بھی کیا تھا کہ آپ پاکستان میں دھماکہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے کرتے ہیں، جیسے بھی کرتے ہیں، انسان ہیں، اور انسان کی کمی کوتاہی ازل سے چلی آ رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی. یہ کس نے آپ کو ابھارا اس بات پہ کہ آپ مسلمانوں کے خلاف اسلحہ چلانے کے لیے آ گئے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ہے، من حمل علینا السلاف فلیس منا،
جس آدمی نے صرف کسی مسلمان پہ اسلحہ تان لیا نا، اس کا آپ نے فرمایا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گولی چلانا تو دور کی بات ہے، کسی مسلمان کو قتل کر دینا تو دور کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا من اشارہ بحدیدۃ، اسلحہ نہیں، چھری سے اشارہ نہیں کر سکتے، کون ہوتا ہے کسی مسلمان کے خون کو بہانے والا؟ نبی کائنات علیہ السلام نے تو اس کی بھی اجازت نہیں دی ہوئی۔ یقین کریں اس کی باتیں سن کے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ان کے پیچھے کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ اور پھر وہی بات سمجھ آئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اس کی نسل سے نکلنے والی یہ قوم ہوگی، باتیں بڑی خوبصورت کریں۔ تو اس نے کہا کہ جی میں تو پاکستان میں اس لیے داخل ہوا اور یہاں میں اس لیے بم بلاسٹ کرنا چاہتا تھا اور یہاں کے لوگوں کو میں اس لیے اڑانا چاہتا تھا کہ میرے استاد جی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ان کو قتل کرتے ہوئے اگر تم شہید ہو گئے تو جنت کے دروازے پہ اللہ کے پیغمبر تو تیرا استقبال کریں گے اور تجھے اپنا دیدار کروا کے جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے۔ اب وہ تو نوجوان ہے، اس کا تو کہہ لیں کہ وہ زمانہ ہے کہ اسے عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اسلام کے دشمن، کلمہ پڑھنے والے یہودی، کلمہ پڑھنے والے منافق، اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنا کے رکھتے ہیں۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ویسے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ نے فرمایا یہ بندے بڑے جہنم کے کتوں جیسے ہوں گے، لیکن نمازیں کیوں خوبصورت پڑھتے ہیں، یہ تلاوت کیوں خوبصورت کرتے ہیں۔ وہ ابو بکر بغدادی بہت خوبصورت تلاوت کرتا تھا، مارا گیا خبیث۔ آخر وجہ کیا ہے؟ دین پہ بڑے کار بند ہو گئے لیکن لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو پھر بات یہی سمجھ آئی کہ اگر وہ خود دین پہ نہیں چلیں گے تو وہ اگلے بندے کو متاثر کیسے کریں گے؟ یہ بچے جو اغوا ہو جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ان بچوں کو یہ ایسی جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں، وہاں ان کو یہ پڑھاتے ہیں، وہاں ان کو ٹریننگیں دیتے ہیں، وہاں ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، وہاں وہ ہمارے مسلمان کلمہ گو کو کافر کہتے ہیں اور پھر ان کے خلاف ان کو ابھار کے نعوذ باللہ شہادت کا درجہ دلوانے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے اس سے باقاعدہ سوال کیا تمہارا استاد کون ہے، تمہارا ادارہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا میرے استاد جی قاری رمضان صاحب ہیں۔ کہا کدھر سے؟ کہا افغانستان سے۔ اب وہاں پہ یہ تربیت دی جا رہی ہے بچوں کو کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں جا کے دھماکے کرو گے تو نعوذ باللہ تم جنت کے وارث بن جاؤ۔ یہ فتنہ باز لوگ، اس لیے ہم بار بار یہ کہتے رہتے ہیں ہم نے دین کو اگر سمجھنا ہے اپنی مرضی پہ نہیں سمجھ پائیں گے، نہ ہی اپنی مرضی پہ سمجھنا چاہیے۔ ہمیں دین سمجھنا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پہ، ہمیں دین کو سمجھنا ہے سلف صالحین کے طریقے پہ۔ اور فتنے باز لوگ نعوذ باللہ جو ملک میں تباہی کی سوچ رکھتے ہیں، ان کے خلاف ہمیں یکجا ہونا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے ہیں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور اتفاق کہ مدینہ میں بیمار ہو گئے وہ۔ اب یہ تو سیدھی سی بات ہے، ایک کچے مسلمان کی یہ علامت ہے، بلکہ بعض دفعہ منافق قسم آدمی کی علامت ہوتی ہے یہ کہ اگر اسے فائدہ پہنچتا رہے تو وہ دین پہ قائم ہے، اور اگر تھوڑا بہت اللہ اسے آزمائش میں ڈال دے تو وہ دین سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بھی ہے ان المدینۃ تنفی کما ینفی الکیر، مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے، جیسے بھٹی میں لوہا ڈال کے سونا ڈال کے گرم کر کے اس کا خالص الگ کیا جاتا ہے، میل کچیل الگ کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ کی مثال اس سے دی۔ اور ویسے جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں یا رہے ہیں ان کو اندازہ ہے، اگر وہاں پہ کوئی بیمار ہو جائے نا، بالخصوص جس کو بخار ہو جائے، مدینہ کا بخار آج بھی بڑا مشہور ہے، اس لیے اس کا پرانا نام یثرب، یثرب کا معنی ہی بیماریوں کی گھاٹ۔
بیماریاں ہی بیماریاں تھیں یہاں پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دعا کر دی, اللہم اجعلھا طیبۃ طابہ, یا اللہ اس کو لوگ یثرب کہتے ہیں, بیماریوں کا گڑھ کہتے ہیں, میں آج دعا کر رہا ہوں تو میرے مدینے کو اتنا پاک بنا دے کہ اس کو پھر لوگ مدینہ طیبہ کہنا شروع ہو جائیں. اور پھر ایسا ہوا, اللہ کے فضل سے مدینہ طیبہ بنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے پلٹتے تو مدینہ کے در و دیوار جب آپ کو نظر آتے تو آپ اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا کرتے تھے کہ مدینے کی ہوا مجھے آنی چاہیے. اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. لیکن آزمائش رہتی ہے, آج بھی رہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ جو آدمی مدینے کی تکلیفیں برداشت کر لے, بخار ہو جائے تو وہ بھی کمال ہوتا ہے, کوئی اور بیماری لگ جائے تو وہ بھی کمال ہوتی ہے, اور اس کے پیچھے راز ہی یہ ہے, واللہ عالم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مدینے کی سختیاں برداشت کر لیں میں محمد قیامت کے دن اس کی سفارش کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو بڑا خوبصورت عمل ہے. اس لیے آپ نے فرمایا تم میں سے جو مدینہ میں فوت ہو سکتا ہے, یعنی اس کی گنجائش ہے وہاں جا کے رہے اور وہیں پہ فوت ہو جائے, اسے ہونا چاہیے کہ میں کل قیامت کے دن اہل مدینہ کے حق میں سفارش کروں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس لیے مدینہ سے نکلتے ہی نہیں تھے, صرف عمرے پہ گئے اور فوراً واپس آ گئے کہ کہیں مجھے مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے. اللہ نے انہیں موت عطا کی اور صحابہ کرام کے ساتھ دفن رضی اللہ تعالی عنہم. تو اب جب یہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نا تو اللہ نے انہیں آزمانا شروع کر دیا. بخار ہو گیا سب کو, اجتووا المدینہ, مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی. بس ایسے لوگوں سے اللہ بچا کے رکھے جو ایمانوں کے بڑے کچے ہوتے ہیں, صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں, جہاں سے فائدہ ملا ٹھیک ہے نہیں تو بس. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک بیچارہ تو آ کے کہنے لگ گیا تھا کہ اکلنی, میں نے جو آپ کے ہاتھ پہ دیا تھا نا اپنا ہاتھ, بیعت کی تھی کہ میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا, میں آج کے بعد مدینہ میں ہی رہوں گا اور مدینہ ہی میرا مسکن بنے گا, آپ میری یہ بیعت واپس کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, اللہ کے بندے تو مدینہ سے کیوں نکلنا چاہتا ہے؟ یہ مدینہ تو گناہوں سے انسان کو پاک کرتا ہے. کہا نہیں مجھے بیعت واپس کرنی. اب یہ بھی لوگ تھے بیمار ہو گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو, فلاں علاقے میں نکلو, وہاں صدقے کے اونٹ ہیں. اور یہ بات شاید آپ لوگوں کے لیے عجیب ہو لیکن حدیث ہے, میں سناؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے کے اونٹوں کا جا کے پیشاب پیو, پیشاب اور دودھ ملا کے استعمال کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے. بیماری کی حالت میں انسان کو یعنی بعض مجبوریوں کی بنیاد پہ کچھ بھی استعمال کرنے کی اجازت مل جاتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے لوگ اب بھی پیتے ہیں وہاں پہ, سیدھی سی بات ہے. اب انہوں نے جا کے یہ کام کیا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ صحت یاب ہو گئے. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, دیکھا کہ صدقے کے اونٹ ہیں اور بڑے موٹے تازے اونٹ ہیں, ایک ہی بندہ ان کو چروانے والا ہے. ان بدبختوں نے اس کو شہید کر دیا, قتل کیا اور بڑی بے دردی سے قتل کیا. یہ فتنہ پروار لوگوں کی علامت ہوا کرتی ہے. آنکھوں میں سلائیاں ڈالیں, اس کے ہاتھ کاٹے, اس کے پاؤں کاٹے, تاکہ یہ کہیں بھی دوڑ کے خبر کہیں نہ پہنچا سکے, اور سارے کے سارے اونٹ لے کے وہاں سے نکل پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس واقعے کی اللہ نے خبر دے دی. آپ نے جلدی سے صحابہ کو دوڑایا اور فرمایا ان کو پکڑو. ادھر سے قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں, اور یقین مانے اگر آج دنیا میں کوئی بھی حکومت اس حد پہ چلنا شروع ہو جائے, ان اللہ کی حدوں کو قائم کرنا شروع ہو جائیں, جہاں اللہ آسمان سے برکتیں نازل کرتا ہے وہاں دنیا سے یہ ظلم و زیادتی کا دور دور تک واسطے ختم ہو جاتے ہیں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. یہ لوگ جو دنیا میں اس طرح کا فساد مچاتے ہیں, یہ پتہ آپ کے ملک میں میرے ملک میں سر عام لوگ اسلحے لہرا رہے ہیں, سر عام ایک دوسرے کو گولیاں ماری جا رہی ہیں,
چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ کاش کوئی اللہ ہمیں ایسا حکمران دے دے جو اتنے ہوش کے ناخن لے لے کہ اس وقت مسائل میں گری ہوئی ہے مملکت اور گری ہوئی ہے پاکستان کی زمین، اس کو اللہ ایک ہی طریقے سے نکال سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العزت کے دین کو نافذ کر دیا جائے۔ یقین مانے لوگ سعودیہ کو گالیاں دیتے ہیں، ہم چونکہ وہاں پہ رہ کے آئے ہیں، ہم وہاں کے حالات سے الحمدللہ واقف بھی ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہم مدینہ صالح میں گئے جہاں سیدنا صالح علیہ السلام تھے، وہاں ایک بہت مضبوط قسم کی بلڈنگ بنی ہوئی تھی، ویرانے میں بالکل زیر زمین یہ ریلوے اسٹیشن تھا، اور وہاں پہ ایک انجن بھی کھڑا تھا پرانے زمانے کا۔ تو ہم وہاں نکلے ہوئے تھے، اس علاقے سے آگے جا رہے تھے، تو ہم نے کہا چلیں تھوڑا دیکھتے ہیں۔ ایک وہاں کا بندہ انہوں نے ہمیں دے دیا زیارتیں کروانے کے لیے، سپاہی تھا وہ۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ بلڈنگ اتنی مضبوط کیوں ہے، اور کیا اس ویرانے میں اور صحرا میں بلڈنگ؟ تو انہوں نے کہا یہ جو ڈبہ ہے نا، ٹرین آیا کرتی تھی یہاں حاجیوں کو لے کے، اور جو ہی ٹرین اس علاقے میں داخل ہوتی تو اس کو ڈاکو گھیر لیتے تھے۔ بد امنی ہی بد امنی، قتل ہی قتل، ڈاکے ہی ڈاکے، فساد ہی فساد تھا اس روئے زمین پہ۔ اور کہا ایک وقت، یہ تو بات میں نے اپنے استاد سے سنی ہے جن سے مدینہ میں ہم نے پڑھا، کہا ایک سال بیت اللہ پہ ایسا بھی گزرا ہے، آنے والے سارے حاجیوں کو رستے میں قتل کر دیا گیا تھا، اور کسی شخص نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا۔ لوگ سعودیہ کو گالیاں دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے ذرا مسلک سے اختلاف ہے، نہیں، اس فساد کے زمانے میں، اس اختلاف کے زمانے میں، اس فتنے کے زمانے میں اللہ رب العزت نے انہیں توفیق دے دی۔ ان کے باپ نے، ملک عبدالعزیز نے دوبارہ سے سعودیہ پہ قبضہ کیا تھا، اور اس وقت محمد بن عبد الوہاب کو بھی گھر سے نکالا ہوا تھا، جن کے نام پہ لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں۔ کاش تم یہ ہسٹری پڑھ لو، کاش تم یہ حقائق پڑھ لو، کاش تمہیں ان حقیقتوں سے علم ہو جائے۔ ایک ہاتھ میں لوٹا اٹھا کے، ایک ہاتھ میں مسلح اٹھا کے یہ اللہ کا بندہ دنیا کے کونوں کونوں میں توحید کی دعوت دے رہا تھا، یہ لوگوں کو دین سمجھا رہا تھا، یہ توحید کی باتیں کر رہا تھا۔ اسی سلم میں اس کو نکالا گیا، اس کو پتا چلا کہ ریاض شہر فتح ہو گیا ہے، دوڑ کے آئے تھے سعود کے پاس جس کے نام سے سعودیہ ہے، اور ان کو انہوں نے ایک بات کی تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آج بھی سعودیہ کو ترقی نصیب کری۔ کیا بات کی تھی انہوں نے؟ کہا سنیں، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے، اللہ کہتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن لوگوں کو ہم زمین کا ٹکڑا دے دیں وہ یہ چار کام اگر کر لیں گے اللہ رب العزت انہیں دنیا کی جانشینی عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ پورے علاقے کے لوگوں کو نماز کے قیام کا فوراً بندوبست کرنا ہوگا، زکوٰۃ کا نظام بنائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آج بھی آپ جائیں گے نا تو گاڑیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، ادارے بنے ہوئے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ نماز کے وقت ان کی گاڑی نکل پڑتی ہے اور بس ایک آواز لگتی ہے الصلاۃ الصلاۃ، اور بازاروں والے ساری کی ساری دکانوں کے شٹر ڈاؤن کر کے مسجدوں میں آ جاتے ہیں۔ تمہیں یہ کیوں پسند نہیں آتا؟ اس نے کہا تھا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہا سعود سن لے، اگر تو چاہتا ہے کہ یہ سارے علاقے اللہ تیرے ہاتھ میں دے دے، پھر ایک کام کر، اس دنیا میں جتنا جتنا ٹکڑا زمین کا تجھے اللہ نصیب کرتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کو نافذ کر دے، حدیں جاری کر دے، چور کے ہاتھ کاٹنے چاہیے، قاتل کو قتل کرنا چاہیے، فسادی کی گردن اڑنی چاہیے، اور اس روئے زمین پہ اللہ کے دین کو نافذ کرتا جا، اللہ پورا سعودیہ تیرے ہاتھ میں دے دے گا۔ اور ملا اللہ کے فضل سے آج بھی وہاں حدیں قائم۔ میں نے پاکستانی چار دیکھے اپنی آنکھوں سے، ان کی گردنیں اڑائی گئی تھی، وہاں کے ایک شخص کے گھر میں داخل ہوئے، اسے قتل کر کے اس کا مال لوٹ لیا تھا۔ ان فسادیوں کا ایک ہی حل ہے، بگڑے ہوئے حالات کا ایک ہی حل ہے، جتنے مرضی حالات نیچے چلے جائیں اور پست سے پست ہوتے چلے جائیں، ان کو اٹھانے والی ذات آسمان پہ ہے، اس کے کہنے پہ عمل شروع کر دو، اللہ رب العزت پورے علاقے میں برکتیں ہی برکتیں نازل کر دیں گے۔ پیاسے مرتے تھے یہ سعودی، یہاں آ کے منتیں کیا کرتے تھے لوگوں کی،
اور میں نے جب انڈیا پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا ایک اخبار دیکھا، اس اخبار پہ اور مجلے پہ اعلان لگا ہوا تھا کہ بمبئی کے علاقے سے، بمبئی کے مسلمانوں کی طرف سے اپنے سعودی بھائیوں کے لیے زکوٰۃ جا رہی ہے۔ ایک ایسا دور تھا ہمارے پاس، ہم زکاتیں دے رہے تھے سعودی عرب کو، آج ہم مقروض سے مقروض ہوتے چلے گئے۔ وجہ کیا؟ ہم نے رب کے دین کو چھوڑا اور رب کے بتائے ہوئے نظام کو چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے۔ 4 بندے مل کے گئے تھے ایک ہی گھر میں اور پیسے لے کے اس کو قتل کیا تھا۔ قتل بھی نہیں کیا تھا، اس کو باندھ کے آگے اس کے سٹور میں، اور کسی کو بتایا نہیں اور سٹور کو بند کر دیا۔ وہ بیچارہ وہیں پہ اس صدمے سے مر گیا۔ انہوں نے 4 کو پکڑا اور بٹھا کے سب کے سامنے ایک ایک تلوار سے ان کی گردنیں اڑائی تھی۔ یقین مانے اللہ کے فضل سے ہم لوگوں نے کبھی اس طرح کے جرم کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن ایک ہفتہ مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں یہ حدیں جاری کرو، اور جب جاری کرو تو دیکھنے والی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو دیکھتا چلا جائے گا وہ ان جرائم سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا چلا جائے گا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے نا، ہم ان بیماریوں کا علاج تلاش کرتے ہیں اپنے ان آقاؤں کے پاس جن سے یہ ڈالر لے لے کے ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ کے ملک میں وہ کسی کو پھانسی نہیں لگنے دیتے، حالانکہ پھانسی کا قانون تو ہمارے ہاں موجود ہے۔ چلے تلوار نہ صحیح، پھانسی کا تو ہے نا۔ ہم لاہور پڑھا کرتے تھے، یہ 95-96 کی بات ہے، تو اس وقت ایک اعلان ہوا تھا، یہ نواز شریف کا دور تھا غالباً۔ اعلان یہ تھا کہ آج چبرجی چوک میں ایک مجرم کو پھانسی دی جائے گی۔ رات کا ٹائم دیا گیا تھا، ویسے تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ دن ہونا چاہیے اور دیکھنے والی لوگوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ ہم جب گئے تو وہ 9 بجے یہ کام شروع کرتے ہیں، اور 9 سے 10 بجے کے درمیان وہ گردنیں بھی اٹھا دیتے ہیں اور ہاتھ بھی کاٹ کے رکھ دیتے ہیں چور کا۔ وہاں ایمبولینسیں کھڑی تھی، تو میں نے چونکہ پہلی دفعہ دیکھا تو میں نے اپنے ساتھ والے ساتھی سے پوچھا یہ ایمبولینسوں کا کیا یہاں کام ہے؟ انہوں نے کہا کئی دیکھنے والے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، تو ان کو اٹھا کے پھر ان ایمبولینسوں میں لایا جائے گا۔ ڈاکٹروں کی ایک جماعت کھڑی ہے، دیکھنے والوں پہ روب طاری ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی حد ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب کہا تھا کہ جب زمین کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت 40 دن تک بارش برستی رہے تو زمین کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اللہ کی حدوں میں سے ایک حد ملک میں جاری ہو جائے تو اللہ برکتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ سعودیہ کو اللہ نے ایسے نہیں برکتیں عطا کر، اب وہ لوگ کسی کو دیکھتے ہی نہیں، قرضے دے رہے ہیں دوسروں کو۔ تو یہ جب تک یقین مانے پورے ملک میں دین کے نظام کی طرف بات نہیں آئے گی نا، اس وقت تک کام نہیں چلے گا۔ اب یہ جتنے لوگ ہیں، جتنے ان کے اڈے پکڑے جاتے ہیں، جتنے مجرم پکڑے جاتے ہیں، اگر ان کو اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی حدود پہ فوراً حد جاری کر دی جاتی تو آج یہ نظام ہمیں دیکھنے کو کبھی نہ ملتا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پھانسی انہوں نے دکھائی بھی نہیں تھی، رات کا وقت تھا، چبرجی چوک میں وہ پھٹا سا انہوں نے لگایا ہوا تھا اور پھندا لٹکا ہوا تھا، اور جو ہی وہ پھندا مجرم کے گلے میں ڈالا اور نیچے سے پھٹا کھینچنے لگے تو لائٹ بند کر دی۔ کوئی یہ منظر دیکھ نہیں سکا تھا، لیکن یہاں تک انہوں نے دکھایا کہ مجرم کے گلے میں پھندا لگ گیا، اور بس ایک دم آہو بکا اور چیخو پکار شروع ہوئی اور وہ مجمع جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن یقین مانے ایک طویل عرصے تک پورے لاہور میں کوئی واردات نہیں ہوئی تھی۔ آج ادھر سے لوگ ڈاکہ مارتے ہیں، ادھر سے کسی کو قتل کرتے ہیں، اور جناب اگلے دن ہی وہ نعوذ باللہ رہا ہوئے پھرتے ہوتے ہیں۔ بس یہ آپ کے پیچھے وہ کالج کی بات آئی تھی، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، وہ ایک سہیلی نے اپنی سہیلی کو نشہ کرنے سے روکا، جو آج کل کے کالجوں کا ماحول ہے نعوذ باللہ، تو اس نے اپنے دوستوں سے مل کے اور سہیلیوں سے مل کے وہ اس کی درگت بنائی اور اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی، اور اس کے باپ نے جب جا کے وہاں پہ مقدمہ درج کروایا نا تو اس کو آگے سے بتایا گیا وہ بڑے اونچے خاندان کی عورتیں ہیں، آپ کو کیس واپس لینا پڑے گا نہیں تو آپ کے بچوں کی جان کو خطرہ ہے۔ ملک ایسے تباہ ہوتے ہیں، یہ لوگ تو بیچارے کہتے ہیں نا مولویوں نے ملک تباہ کر دیا، مولویوں نے نہیں کیا، رب کعبہ کی قسم ہے تم نے کیا۔
دین کا بیڑا غرق کر کے کیا، دین کے نظام سے ہٹ کے کیا، ان امریکہ اور روسی اور ان طاقتوں کے پیچھے چل چل کے تم نے ان کی غلامی کر کے ڈالر لے کے ہمارے بندے بیچ بیچ کے ہمارے ملک کا بیڑا تو تم نے ایسے غرق کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جب ایک عورت کے بارے میں آپ کے سامنے سفارش آ گئی تھی کہ بڑے خاندان کی عورت ہے، آپ ذرا اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ اسلام میں بڑے نیچے کا کیا تصور ہے؟ یہ تو ہندوؤں کے طریقے ہیں، یہ تو غیر مسلموں کے طریقے ہیں۔ بڑے قبیلے کی عورت تھی، قبیلہ قسم تھا یا کیا تھا، چوری کر بیٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو کہنے لگے کوئی سفارشی لبو یار، ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے سفارشی بڑے پھرتے ہوتے ہیں، پیسے لے کے کام کرنے والے۔ سفارشی تلاش کیا، مجھے لگتا ہے سیدنا انس تھے یا سیدنا اسامہ تھے، محبوب رسول اور یہ خادم رسول۔ کہا یار چلیں آپ کہہ دیں اللہ کے نبی کو کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ ہوا تو آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے تو اللہ کی حدوں میں تو سفارش کرنے آ گیا ہے؟ اور آگے کیا الفاظ تھے؟ فرمایا مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، تم اس کی بات کرتے ہو؟ کائنات کی سردار عورت میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرے گی تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ کاش یہ نظام تم اس ملک میں نافذ کر دیتے، جو تمہیں کوئی کرنے ہی نہیں دیتا اور نہ تم کر سکتے ہو۔ نہیں دے سکتے آپ آج پھانسی اس ملک میں، اور وہ لوگ جان بوجھ کے اس طرح کے قانون پاس کروا کے ہمارے ملک میں افراتفری پھیلاتے ہیں تاکہ مجرموں کو پتہ ہو نہ ہمیں سزا ملنی ہے نہ کوئی مسئلہ۔ اس لیے ہم سب کو اللہ رب العزت کے دین اور دین کی تعلیمات کی طرف واپس آنا ہے۔ ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اسے اس طرح کے شر پسندوں سے محفوظ فرما لے۔ یہ ایک بہت بڑا گروہ ہے جو لوگوں کی ذہن سازیاں، ان بچوں کی ذہن سازیاں کر کے مسجدوں میں دھماکے کرنے۔ ان بدبختوں کو شراب خانے میں کبھی دیکھا ہے دھماکہ کرتے ہوئے؟ ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی، مسجد کیوں نظر آتی ہے دھماکہ کرنے کے لیے؟ جاؤ نہ شراب خانے میں جا کے دھماکہ کر، کسی جوئے کے اڈے پہ جا کے کر، کسی کباہ خانے پہ جا کے کر، لیکن یہ فسادیوں کی علامت ہوا کرتی ہے کہ ان کے ہاتھ سے اگر شہید ہوتے ہیں تو سچے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جہنم کے کتے، اور آپ نے فرمایا کائنات کے بدبخت ترین مقتول ہوں گے، ان کو قتل کرنے والے کو اللہ کے پیغمبر نے بڑی خوشخبری سنا دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرما لے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت اس ملک میں اپنے دین کا جھنڈا گاڑے اور یہاں دین کے، اسلام کے احکامات کا نفاذ فرما دے اور ہم سب کو اس دین حنیف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔